بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع چاند سے متعلق ہے۔ اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ آخر کسی بھی ہجری مہینے کا پہلے دن کا چاند بعض اوقات موٹا کیوں نظر آتا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ دوسرے دن کا چاند ہے صحیح ہے؟ شریعت اور ماہرین فلکیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم شریعت کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پہلی رات کو چاند دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ دوسری رات کو چاند ہے۔ اسی بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب بہشت زیور میں لکھا ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ پہلے دن کا چاند نہیں دوسرے دن کا چاند ہے، اس لیے کہ یہ بہت موٹا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کو قرب قیامت کے علامات میں سے لکھا ہے، اس لیے ایسا کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ماہرین فلکیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے کیا اسباب بیان کرتے ہیں کہ آخر چاند بعض اوقات موٹا کیوں نظر آتا ہے اور بعض اوقات بہت باریک ہوتا ہے۔ اس سے عام طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرے دن کا چاند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت اگر سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ 8 درجے سے کم ہو تو اس صورت میں چاند کی رؤیت ناممکن ہوگی، چاند نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کم از کم 8 درجے کا فرق ہونا ضروری ہے، اور بعض ماہرین کے یہاں 10 یا 12 درجے کا فرق ہونا ضروری ہے۔ اس کو آسان طور پر سمجھنا، جو کہ عام طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے، کہ چاند کی پیدائش کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اگر 20 گھنٹے گزر چکے ہوں یا اس سے زائد گھنٹے گزر چکے ہوں، چاند کی پیدائش سے غروب آفتاب تک اگر 20 یا 30 گھنٹے کے درمیان اتنے گھنٹے گزر چکے ہوں، پھر تو چاند کی رؤیت ممکن ہے۔ البتہ اگر 20 گھنٹے سے کم چاند کی پیدائش ہو غروب آفتاب کے وقت، تو اس صورت میں چاند کی رؤیت ممکن نہیں ہوگی۔ اس کو ہم مثال کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً 29 شعبان کو چاند کی عمر غروب آفتاب کے وقت 21 گھنٹے سے کچھ زائد تھی، تو اس صورت میں چاند کے نظر آنے کے امکانات ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ کسی دن شعبان کی 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 18 گھنٹے ہو یا اس سے کم ہو، تو اس صورت میں چاند نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا جب اگلے دن ہم چاند کو دیکھیں گے تو چاند ہمیں نظر آ جائے گا، اور وہ چاند بہت موٹا ہوگا اور اونچائی پر بھی ہوگا، اس لیے کہ اس سے ایک دن پہلے چاند کی پیدائش ہو چکی تھی، مگر چاند کی عمر غروب آفتاب کے وقت اتنی نہیں تھی کہ وہ نظر آتا۔ اب جب اگلے دن چاند ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ مزید 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نظر آ رہا ہے۔ اس دن جب چاند ہمیں اونچائی پر بھی نظر آ رہا ہے اور موٹا بھی نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں چاند کی عمر 42 گھنٹے ہے۔ یہی وجہ ہے پہلی مثال میں جب ہم نے چاند دیکھا تو اس کی عمر 21 گھنٹے تھی، وہ باریک نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری مثال میں جب چاند کی عمر 42 گھنٹے تھی تو وہ موٹا نظر آ رہا تھا اور اونچائی پر بھی نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں میں چاند کی جو رؤیت ہوئی ہے وہ پہلے دن ہی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلی مثال میں چاند پہلے دن کا تھا اور دوسری مثال میں چاند دوسرے دن کا تھا، ایسا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں چاند پہلے دن کا تھا، البتہ چاند کا جو حجم دوسری صورت میں 2 گنا ہو گیا ہے، اس کی وجہ پہلے دن چاند کی عمر اتنی نہ ہونا ہے کہ جس سے کی وجہ سے وہ نظر آ سکے۔ اگرچہ بڑا چاند دکھنا ایک فلکی وجہ کی بنا پر ہے، مگر ایسا ہونا حدیث کی روح سے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر ملک بھر کے علماء کرام اور ماہرین فلکیات جب کہتے ہیں کہ یہ پہلے دن کا ہی چاند ہے، تو اس بارے میں گفتگو کرنا کہ پہلے دن کا چاند ہے دوسرے دن کا چاند ہے، درست نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔